السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء و طالبات کو جن کے آج ماشاء اللہ الحمدللہ وفاق مدارس کے امتحانات جو گزشتہ ہفتہ سے چل رہے تھے آج اختتام پذیر ہوئے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام طلباء و طالبات کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور میں اس چیز کی امید کرتا ہوں کہ جن طلباء و طالبات نے میری وہ ویڈیو جس میں نے بتایا تھا کہ وفاق المدارس کے امتحانات کا دینے کا طریقہ کار، آسان طریقہ کار، جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، امید کرتا ہوں ان کے بہت ہی اچھے سے پیپر ہوئے ہوں گے۔ اور میری ان طلباء و طالبات سے گزارش ہے جنہوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے بعد پیپر دی ہے، تو وہ مجھے کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ میری اس ویڈیو سے ان کو کتنا فائدہ ہوا۔ اور امید کرتا ہوں جو نیکسٹ ایگزام ہوں گے، جو طلباء و طالبات میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک نہایت مختصر مگر بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت انفارمیٹیو ہے۔ بہت سارے طلباء طالبات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی بھی مدارس دینیہ کے بورڈ سے فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں تو وہ ایکولنسی لینے کے بعد کسی یونیورسٹی میں بی ایس یا بی ایس سی کرنا چاہتے ہیں، یا ایکولنسی کے بنیاد پر ایم فل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو این او سی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے متعلقہ ادارے سے کیسے این او سی حاصل کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ان کو چونکہ اس کا طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج اسی لیے میں نے وہ ٹاپک رکھا ہے جو کہ نہایت ہی اہم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ این او سی کی کتنی صورتیں ہیں اور اس کا لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کہاں کہاں کام آتا ہے، تو میں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میرا ٹاپک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وفاق المدارس سے این او سی لینے کا طریقہ کار اور اس کی شرائط۔ اور اس این او سی کو اردو میں مائیگریشن سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادارہ سے دوسرے ادارہ کی طرف مائیگریٹ ہونا، اور اس کو انگلش میں این او سی بھی کہتے ہیں، جس کا غالباً اس کے مختلف مطلب ہیں۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عموماً ایک ادارہ سے جب دوسرے ادارے کی طرف آپ جاتے ہیں یا ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ کی طرف منتقل ہوتے ہیں تب این او سی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مائیگریشن سرٹیفکیٹ جس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر این او سی کی بھی دو کیٹیگریاں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے بی ایس یا بی ایس سی کے لیے این او سی لینا ہے، تو اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایم فل کے لیے این او سی لینا ہے، تو دونوں کے مختلف طریقہ کار تھوڑا سا الگ ہے۔ طریقہ کار ایک جیسا ہے لیکن ان کی اسناد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، ایسے طلباء طالبات جنہوں نے اس بی ایس یا ایم ایس سی کے لیے این او سی لینا ہے تو ان کے لیے الگ قواعد ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک درخواست ناظم دفتر وفاق المدارس کے نام جو میں نے آپ کو پہلے بارہا بتائی ہے مختلف ویڈیو کے اندر، درخواست تقریباً ایک ہی ٹائٹل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درخواست لکھنی ہے جس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ مجھے فلاں فلاں ایڈمیشن کے لیے این او سی کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے یہاں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، بی ایس یا ایم ایس سی کے لیے داخلہ لینا ہے، تو آپ نے اس کے لیے لینا ہے تو آپ نے درخواست ناظم دفتر کا نام لکھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے درجہ عالیہ کی فوٹو کاپی جو ہے وہ آپ نے دفتر کی طرف ارسال کرنی ہے، یعنی کہ درخواست کے ساتھ ساتھ درجہ عالیہ کی سند کی فوٹو کاپی ساتھ آپ نے لگانی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو این او سی کی فیس ہے وفاق المدارس کی طرف سے وہ 600 روپے فیس ہے، تو آپ وہ 600 روپے کی جو رسید ہے بینک چلان یا منی آرڈر کی صورت میں لگا کر وہ رسید آپ ساتھ لگائیں گے۔ تو یہ تو ہو جائے گا این او سی کس کے لیے، بی ایس یا ایم ایس سی کے لیے۔ اب دوسرا یہ کہ کچھ طلباء طالبات ایسے ہیں جنہوں نے ان دینی اسناد پر اپنا معادلہ لے چکے ہیں وہ ایچ ای سی سے، اب انہوں نے اس سند کی بنیاد پر ایم فل میں داخلہ لینا ہے۔ تو ایم فل کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کا پھر الگ طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے اسی طرح سب سے پہلے تو درخواست آپ نے لکھنی ہوگی ناظم دفتر کے نام، جو صاحب کا طریقہ بتا چکا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں درجہ عالیہ کے بجائے آپ نے درجہ عالمیہ کی سند کی فوٹو کاپی لگانی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آپ نے درخواست کے اندر مینشن کرنا ہے کہ مجھے این او سی کی فلاں فلاں مقصد کے لیے یا فلاں کلاس میں داخلے کے لیے ایڈمیشن کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس چیز کو کلیئر لکھنا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ وہی ہے اس کی جو فیس، اس کی بھی وہی 600 روپے فیس ہے،
تو آپ بینک رسید اس کے ساتھ لگائیں گے، اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. خدا نخواستہ آپ کے ڈاکومنٹس کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت کے طور پہ یہ چیز ہونی چاہیے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے NOC لینے کے بعد متعلقہ ادارے میں جب آپ ڈاکومنٹس جمع کراتے ہیں تو کوشش کیا کریں اس NOC کی فوٹو کاپی اپنے پاس محفوظ رکھا کریں، اور متعلقہ ادارے کو ایڈمیشن بھیجتے وقت وہاں بھی ایک درخواست لکھا کریں اور اس رسید کو مینشن کیا کریں، اس رسید کو بھی اور NOC کی بھی جو ہے اس کو مینشن کیا کریں کہ ہم آپ کے ادارے کی طرف فلاں فلاں کاغذات ارسال کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا خدا نخواستہ ادارے کے اندر اگر آپ کی ڈاک آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا لیٹ پہنچتی ہے تو آپ کے پاس وہ درخواست بھی ہونی چاہیے اور NOC کی فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ NOC جو اوریجنل ہوتا ہے وہ متعلقہ ادارے کے اندر NOC اوریجنل ہی جمع ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے پاس جو فوٹو کاپی ہے ثبوت کے طور پہ ہونے چاہیے. خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ اپنا ان کو دوبارہ درخواست کی شکل میں یا ثبوت کے طور پر ان کو پیش کر سکیں. امید کرتا ہوں میرا یہ آج کا ٹاپک بھی آپ کے لیے نہایت انفارمیٹو رہا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی نالج ملا ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں. نئے آنے والے جو میرے چینل پہ ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.